الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ ایک اسوہ اور آئیڈیل کے طور پر اس دنیا میں مبعوث اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی تعمیل اور پیروی کریں گے تو تبھی ہمارے لیے آخرت ہماری اچھی ہوگی اور ہمارے لیے ہماری جنت جو آخری ہمارا ذخیرۃ العقبہ ہے، آخری ہماری منزل ہے، وہ ہمیں تب ہی ملے گی جب وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی۔ فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقی معنوں میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کیا 20 رکعت تراویح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ہم مسجد سے 8 رکعت تراویح پڑھ کے اور 3 وتر پڑھ کے جب نکلتے ہیں مسجد سے تو ہمیں یہ لوگ کیوں تانے دیتے ہیں کہ یہ 20 رکعت تراویح کے منکر ہیں، یہ دم دبا کے 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اپنے گھر کو، یہ غیر مقلد احادیث کے منکر ہیں۔ کیا ہم منکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی؟ یار اتنے ہی ہم بدبخت نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکر ہوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلا دیں۔ وہ حدیث پیش تو آپ کریں کہ جس حدیث کے ہم منکر ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو، محدثین نے اس پر صحیح کی سند کی مور لگائی ہو تو ہم اس کو قبول نہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں پڑھایا ہی یہی گیا ہے، سمجھایا ہی یہی گیا ہے، ہمارے استادوں نے یہی کہا ہے کہ بیٹا آپ احادیث کی خدمت کرنا، صرف احادیث کو اپنے سینے سے لگائی رکھنا۔ قرآن مجید ہے، احادیث ہے، اہل حدیث کے 2 یہ اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے۔ اب آئیے ذرا جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ان روایات کے منکر ہیں، ان میں سے 2 روایات جو سب سے زیادہ پیش کی جاتی ہیں ہم انہی کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح اپنے دور مبارک کے اندر شروع کروائی تھی، کیا انہوں نے شروع کروائی تھی؟ اب آئیے ذرا
ہم جو لوگ ہمارے اوپر ہی طعن و تشنیع کرتے ہیں انہی کی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی خلفائے اربع کی سنت کو اپنے داڑھوں کے جبڑوں کے نیچے مضبوطی سے تھام لینا، کہ ان میری بھی سنت اور میرے صحابہ خلفائے اربع کی بھی سنت کو تھام لینا۔ کیا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی ہو؟ یہ سب سے پہلے ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو دیکھتے ہیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، وہ یہی حدیث کو علامہ زیلی رحمہ اللہ تعالی احناف کے بہت بڑے اماموں میں سے ہیں، جن کی تخریج الہدایہ کی انہوں نے کی ہے، الہدایہ نصب الرایہ جو انہوں نے لکھی ہے، الہدایہ کی تخریج انہی کی کتاب سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں۔ آئیے ذرا احادیث العشرین رکعتن کہ 20 رکعت تراویح والی جو روایات ہیں، وروا ابن ابی شیبہ فی مصنفہ والطبرانی فی معجمہ وعنہ البہقی من حدیث ابراہیم ابن عثمان ابن ابی شیبہ عن الحاکم عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتن سوی الوتر، کہ یہ روایت پیش کر کے بعض الناس اہل حدیث کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے اپنے گھر کو، یہ ان احادیث کے منکر ہیں۔ کیا ہم آپ کی ہی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا کسی جھوٹے نے گڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ یہ ہم سب سے پہلے یہ روایت پڑھی ہے، اسی کے بارے میں ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں اختصار راویوں کا پیش کیا ہے۔ تقریب التہذیب جلد 1 صفحہ 61 پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جو راوی ہے وہ منکر الحدیث ہے، جو اس حدیث کا منکر الحدیث ہے، راوی منکر الحدیث ہے، کیا اس کی روایت کو پیش کیا جائے گا؟ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتاب الضعفاء میں امام اکیلی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، صفحہ 33 پر امام اکیلی رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری کے قول ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری کے قول ذکر کر کے انہوں نے اس پر جرح بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ الکوفی قاضی واسط ہوا جد ابی شیبہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی جرح کہتے ہیں کہ قال حدثني آدم بن موسیٰ قال سمعت البخاری قال ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ الابسی مولاہم قاضی واسط سکتوا عنہ، کہ ان سے روایت حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ سکتوا عنہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سکوت کا کہہ دیں، ان سے روایت کو بطور حجت اور دلیل نہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ میرے پاس الحاوی للفتاوی حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 334 ہے۔ یہی روایت جو میں نے نصب الرایہ سے پڑھی ہے، یہی روایت کہتے ہیں کہ قال حدثنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم بن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اخرجہ عبد بن حمید فی مسندہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابو شیبہ یعنی ابراہیم بن عثمان به واخرجہ البغوی فی معجمہ قال حدثنا منصور بن ابی مزاحم قال حدثنا ابو شیبہ به واخرجہ الطبرانی من طریق ابی شیبہ قلت، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی یہ ترک بیان کر کے اس حدیث کے، اس روایت کے ترک بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ قلت، میں کہتا ہوں ھذا الحدیث ضعیف جدا، بہت زیادہ یہ حدیث ضعیف ہے۔
آگے کہتا ہے لا تقوم بہ حجۃ، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اس سے دلیل، اس حدیث سے 20 رکعت تراوی والی حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ آگے کیا کہتے ہیں، قال ابن معین، امام ابن معین کہتے ہیں لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے۔ قال احمد بن حنبل ضعیف، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کہتے ہیں یہ بندہ ضعیف ہے۔ قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں، جو میں نے کتاب الضعفاء للعقیلی صفحہ 33 پر جرح کی تھی، وہی جرح یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں، اور امام بخاری جس کے بارے میں ساکت عنہ کہہ دے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی تدریب الراوی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ آگے کیا کہتا ہے، ساکت عنہ، جب امام بخاری نے ان سے سکوت اختیار کیا، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کہتے ہیں وحی من صیغۃ تجری، یہ جرح کا صیغہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں امام بخاری نے یہ کہہ دیا کہ ساکت عنہ، یہ جرح کا صیغہ ہے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی۔ وقال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، کہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جرح کی تقریب التہذیب میں، وہی جرح امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی کی ہے، کہ امام نسائی نے جرح کی، پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متروک الحدیث والی جرح اسی بندے پر کی ہے۔ وقال الذہبی، امام ذہبی کہتے ہیں میں من مناکیرہ، اس کی منکر روایات میں سے ہے، اس کی منکر روایات میں سے ما رواہ عن الحکم ابن مقسم عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان فی غیر جماعت 20 رکعۃ من الوتر۔ یہی روایت جو میں نے الحاوی للفتاوی صفحہ جلد 1 صفحہ 334 سے پڑھی ہے، یہی روایت کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کہتے ہیں، میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ الابسی الکوفی قاضی واصل وجد ابی بکر ابن ابی شیبہ تھا، جو ابو بکر ابن ابی مصنف ابن ابی شیبہ والے جو ابو بکر ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کے یہ دادا جی ہیں، کہتے ہیں اس روا عثمان الدارمی عن ابن معین لیس بثقۃ، ابن معین رحمہ اللہ تعالی کی جو جرح، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی کی جو جرح حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے، اس سے پہلے حافظ ذہبی نے بھی ان پر یہی جرح کی ہے، وہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا بھی، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی کا بھی تعالی نے قول ذکر کیا ہے۔ قال احمد ضعیف، امام احمد کہتے ہیں ضعیف۔ قال البخاری ساکت عنہ، قال النسائی متروک الحدیث، ومن مناکیر ابی شیبہ ما روى البغوی انبانا منصور بن ابی مذاہب انبانا ابو شیبہ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت 20 رکعۃ من الوتر۔ یہی روایت ذکر کر کے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی اس کی منکر روایات بیان کی ہے کہ یہ اس کی 20 رکعت تراویح والی روایت منکر ہے۔ یہی میں نے حاوی للفتاوی حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی سے بھی آپ کو یہ جرح کی ہے اس پر۔ آگے حافظ ذیلی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث پر جو جرح کی ہے وہ بھی سن لیجئے گا۔ حافظ ذیلی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو ذکر کیا ہے نسب الرایا میں تو انہوں نے ساتھ جرح بھی کی ہے، سنیے گا۔ وَهُوَ مَعْلُولٌ بِأَبِي شَيْبَةَ، اس کی علت ہے، اس روایت میں علت ہے ابو شیبہ نامی راوی کی، ابراہیم بن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ تھا، جو ابو بکر ابن ابی شیبہ کے دادا جی ہیں۔ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق و اجماع ہے کہ یہ بندے سے روایت نہیں لی جائے گی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَلَيَّنَهُ ابن عدی فی الکامل، امام عدی نے اپنی کامل میں اس کو لین الحدیث کہا ہے کہ یہ بندہ حدیث میں کمزور تھا۔ ثم انه مخالف للحديث الصحيح عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا فيه غيره على 11 ركعة، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی تھی۔ الحمدللہ اہل حدیث کا اس پر عمل ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس پر اہل حدیث کا عمل ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اور دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے۔
دوسری روایت موطا سے پیش کی جاتی ہے، موطا امام مالک سے، یہ میرے پاس تنویر الحوالق ہے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی کی شرح، جو انہوں نے موطا کی شرح کی ہے تنویر الحوالق، کہتے ہیں کہ قال حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 رکعتا، کہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ 20 تراویح پڑھتے تھے۔ اسی کے بارے میں حافظ ذیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال حدثنا حدیث آخر رواہ مالک فی الموطا عن یزید بن رومان